إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना अल्लाह के फजल और करम से शुरू हो चुका है और अल्लाह ताला ने अहले ईमान को मसाजिद के साथ दीनी उमूर के साथ एक बार फिर मोहब्बत और दिलचस्पी अता फरमाई है। रमज़ान इंतहाई बाबरकत महीना है, लेकिन इसकी बरकतों से फ़ायदा उठाने का तरीक़ा क्या है, किस तरीके से हम इस रमज़ान के बरक़ात को, इसकी रहमत को और इसकी फ़ज़ीलत को हासिल कर सकते हैं, इसके लिए चंद एक अमाल हैं। पहले नंबर पर जो ख़ास तौर पर इस महीने में हम पर फ़र्ज़ है और इस्लाम का एक बुनियादी रुकन है, वो है रमज़ान के रोज़े रखना। रोज़ा रखने के हवाले से किसी भी मुसलमान को कोताही नहीं करनी चाहिए। जो तंदुरुस्त हो
مقیم ہو اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ مسلمانوں کا معاشرہ ہو اور اس میں کوئی آدمی بغیر عذر کے، بغیر بیماری اور بغیر سفر کے کھاتا پیتا نظر آئے، اس معاشرے پر سوال اٹھتا ہے، اور وہ پورا معاشرہ خاص کر جو اصحاب اختیار ہیں وہ عذاب اور سزا کے حقدار بنتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک نشئی کو دیکھا، نشئی کو لایا گیا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، جس نے روزے کی حالت میں نشہ کیا تھا۔ اس کو کوڑے مارتے ہوئے فرمایا وہی لکا وصبیاننا صیام، تجھے بربادی ہو، تیری یہ ہلاکت ہو، ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ روزے سے ہیں اور تم نے روزہ نہیں رکھا۔ تو مسلمانوں کے بڑے تو روزہ رکھتے ہی ہیں، بچوں کو بھی روزہ رکھوایا جاتا ہے، اور الحمدللہ بہت سے گھروں میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ضد کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ ماں باپ بسا اوقات ان پر شفقت کرتے ہوئے ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں، روزہ رکھ نہیں پائیں گے، لیکن بچے جو ہیں وہ اپنی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور بچوں سے زیادہ بچیاں ایک دوسرے سے مقابلے میں رہتے ہیں کہ ہم نے روزہ پورا کرنا ہے۔ یہ ماں باپ کی اچھی تربیت کی نشانی ہوتی ہے۔ جس گھر کا سربراہ رمضان کے روزے کی حالت میں کھاتا پیتا نظر آتا ہو، اس کے چھوٹوں سے کوئی یہ تمنا کی جا سکتی ہے کہ وہ روزے رکھیں گے؟ تو روزہ رکھنا مسلمان پر فرض ہے، اور جو روزہ نہیں رکھتا یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا مجرم ہے کہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن کو یہ توڑ رہا ہے۔ اور رکن کو توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ جیسے بنیادیں بنائی گئی ہیں، بنیادیں کھڑی کر دی گئی ہے آبادی کے لیے، ان بنیادوں میں سے ایک ایک کر کے گرایا جائے تو وہ آبادی خود بخود گر جاتی ہے۔ اسلام اس کی بنیادیں ہیں، کلمہ توحید اس کی شہادت کا کلمہ اس کی پہلی بنیاد ہے۔ اگر تمام اعمال انسان کرتا ہو، عقیدہ توحید کا نہ ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار نہ کرتا ہو، اس کا کوئی بھی عمل اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اسی طرح یہ سارے اعمال موجود ہوں لیکن نماز نہ ہو اس کے دین میں، وہ نماز نہ پڑھتا ہو، اس کو کوئی بھی عمل فائدہ نہیں دیتا۔ اور اگر وہ نماز بھی پڑھتا ہے، کلمہ توحید بھی پڑھتا ہے، لیکن روزے نہیں رکھتا یا زکوٰۃ نہیں دیتا یا اس پر حج فرض ہے اور حج نہیں کرتا، تو اس کا بھی اسلام نہیں رہتا بلکہ وہ گر جاتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ رمضان کا چاند نظر آنے کے بعد سے پورا 1 مہینے کے روزے وہ رکھیں، اور اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا، روزہ افطار کرتا ہے، اس کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات کچھ لوگوں کو دیکھا، وہ الٹے لٹکائے گئے تھے، ایڑیاں ان کی باندھ دی گئی تھی اور ان کے سر نیچے کر دیے گئے تھے، جہنم کی آگ کے اندر وہ لٹکے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو افطار کے وقت آنے سے پہلے روزہ افطار کرتے تھے۔ معنی کیا ہے؟ یعنی روزہ رکھتے تھے، پورا نہیں کرتے تھے، اور جو رکھتا ہی نہیں ہے وہ تو اللہ کی بغاوت کرتا ہے۔ جب ایسا آدمی جو روزہ رکھے اور وقت پر افطار نہ کرے، افطار کے وقت سے پہلے روزہ توڑ دے، اس آدمی کی یہ سزا ہے کہ اس کو جہنم میں الٹا لٹکایا گیا ہے۔ تو جو روزہ رکھتا نہیں ہے اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے؟ اس لیے مسلمانوں کے معاشرے میں اگر کوئی کھاتا پیتا نظر آتا ہے روزے کی حالت میں، یا تو وہ کوئی غیر مسلم آیا ہوگا، یا کوئی مسافر ہوگا، یا کوئی ایسا بیمار ہوگا جس پر روزہ فرض نہ ہو اور روزہ چھوڑنے کا اس کو اختیار اور رخصت ہو، اور اگر کوئی ان کے علاوہ ہے تو اسلامی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمان مملکت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے مجرموں کو سزا دے دی جائے۔
اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر ایسے کوئی واقعات ہوئے ہیں، جیسے ایک آدمی آیا، اس نے کہا ہلک تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ کہا روزے کی حالت میں میں نے اپنی اہلیہ سے ہم بستری کر لی، مجھ سے رہا نہیں گیا، جوان اپنی جوانی کے جوش میں آیا اور اپنی بیوی سے اس نے ہم بستری کر لی۔ اب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو، کوئی غلام خرید کر اس کو آزاد کرو۔ کہا میرے پاس کہاں گنجائش ہے، اتنی گنجائش تو میری نہیں ہے۔ فرمایا پھر ایسا کرو 2 مہینے مسلسل روزے رکھو۔ کہا ایک روزے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی اور آپ 2 مہینے کا روزہ رکھنے کا مجھے کہتے ہیں، اس کی تو میں طاقت نہیں رکھتا۔ فرمایا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ کہا میری تو طاقت ہے ہی نہیں۔ مدینہ کے دونوں سائڈوں میں جو کالے پتھر ہیں، ان دونوں علاقوں کے بیچ میں پورے مدینے میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر اور مسکین ہے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے۔ اس دوران ایک آدمی ایک ٹوکرا لے کر آیا کھجوروں کا، اور فرمایا یہ میری طرف سے صدقہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وہ کھجور کا ٹوکرا اس آدمی کو پکڑایا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور یہ مسکینوں کو کھلاؤ۔ اس نے کہا اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اس پورے مدینے میں میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی مسکین ہے ہی نہیں۔ فرمایا جاؤ اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ یہ کفارہ اللہ نے لازم کر دیا ہے، اور قضا بھی ضروری ہے۔ جو جان بوجھ کر اپنی اہلیہ سے ہم بستری کرتا ہے روزے کی حالت میں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں اپنی زوجات کا بوسہ لیا کرتے تھے، لیکن وہ اپنے شہوت کو کنٹرول کر سکتے تھے، اور تم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح اپنے شہوت کو کنٹرول کرے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہیں بچنا چاہیے، خاص کر جو جوان ہیں وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ اس طرح میل جول نہ رکھیں کہ کہیں وہ اپنے شہوت پر قابو نہ پا سکے اور اس سے غلطی ہو جائے، اس کا روزہ افطار ہو سکے، کفارہ دینا پڑے۔ اس کے علاوہ اگر روزے کی حالت میں کوئی کھاتا پیتا ہے، اس کا بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے۔ کھانے کی کوئی بھی چیز توڑی ہو یا زیادہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح پینے کی جو بھی چیزیں ہیں، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اور کھانے پینے کے بدلے میں جو کھانے پینے کی کمی پوری کرنے کی دوائیاں ہیں، جیسے ڈرپ ہیں، انجیکشن ہے، نالیاں ہیں، ان کے ذریعے معدے میں خوراک پہنچائی جاتی ہے، یہ سب کے سب مفترات الصوم ہیں، ان سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں، انسان کے اختیار کے بغیر اگر اس کو الٹی آتی ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ الٹیوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہر الٹی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسان مجبور ہو کر اس کی الٹیاں آتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ذرعہ القیء، سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، جو مجبور ہو کر الٹیاں کر لے فرمایا فلا قضاء علیہ، اس پر کوئی قضا نہیں ہے۔ اور فرمایا ومن استقاء فعلیہ القضاء، اور جو جان بوجھ کر الٹیاں کر لے، جان بوجھ کر الٹی کرنے سے مراد انگلی ڈال دے اپنے حلق میں، اس سے اس کو الٹیاں آ جائے تو وہ روزہ قضا کے طور پر بعد میں رکھے۔ یہ روزہ بھی پورا کرنا ہے اور آگے بھی قضا کے طور پر روزہ رکھنا ہے۔ اسی طرح پانی کے اندر بے احتیاطی کے ساتھ وہ غوطے کھاتا ہے یا ناک میں پانی ڈالتے ہوئے، منہ میں پانی ڈالتے ہوئے بے احتیاطی کرتا ہے، اس صورت میں اگر حلق کے اندر پانی چلا جائے تو اس کی کوتاہی اس میں شامل ہے۔ اپنا یہ روزہ بھی پورا کرنا ہے اور بعد میں قضا کے طور پر ایک روزہ رکھنا ہے۔ لیکن بغیر اختیار کے اگر احتیاط کے باوجود پانی منہ میں ڈال رہا تھا کھلی کرنے کے لیے، کھانسی شروع ہو گئی یا کوئی ایسی کیفیت ہو گئی کہ حلق میں پانی اتر گیا، یا راستے میں جا رہا ہے منہ کھلا ہوا ہے، کوئی مچھر منہ کے اندر یا ناک کے اندر گھس گیا،
یا اس طریقے سے گرد و غبار دھواں بغیر اختیار کے جو ناک میں اور حلق میں چلا جائے اس سے روزہ افطار نہیں ہوتا. اور انسان کے اختیار کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی چیز حلق میں اترے جیسے سگریٹ پیے حقہ پیے اس سے روزہ افطار ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جو انسان ہم بستری کے علاوہ اس کی شہوت پوری ہو جائے منی خارج ہو جائے اس سے بھی اس کا روزہ افطار ہو جاتا ہے, روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ اس کا ارادہ اور اس کی طرف سے کوئی کوشش ہو. اگر سویا ہوا ہے احتلام ہو جائے اس صورت میں اس کا روزہ برقرار ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا, کیونکہ احتلام میں اس کا اختیار ہی نہیں ہے. اور اگر اپنی اہلیہ کے ساتھ بوس و کنار کے ساتھ اس کا انزال ہو جائے, شہوت پوری ہو جائے, ہم بستری نہیں کی صرف بوس اور کنار کے ساتھ, اس کا بھی روزہ افطار ہو جاتا ہے. اس کو قضا دینا ضروری ہے, بعد میں روزہ رکھنا ضروری ہے. البتہ اس میں اختلاف ہے کہ اس پر کفارہ بھی ہے یا نہیں, لیکن راجح قول کے مطابق صرف قضا ہے, کفارہ نہیں. کفارہ اس صورت میں ہے جب ہم بستری کر کے اپنا روزہ افطار کریں, اور اگر بھول کر کھائے پیے یا اس کے اختیار کے بغیر منہ میں کوئی چیز چلی جائے, احتیاط کرنے کے باوجود کوئی چیز منہ میں چلی جائے اور حلق میں اترے تو اس کا روزہ افطار نہیں ہوتا. باقی روزے کی حالت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آنکھوں میں کوئی دوا نہ ڈالی جائے, کان میں بھی, کیونکہ حلق تک اس کے پہنچنے کی گنجائش ہوتی ہے, لہذا وہ چیزیں جو حلق میں اتر کر معدے تک پہنچ سکتی ہے ان سے بچنا چاہیے, ان سے احتراز کرنا ضروری ہے. اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وضو کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا, وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرو مگر اگر روزے سے ہو تو ایسا نہ کرو. تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے مبالغہ کرنے سے منع کیا گیا ہے. لہذا ناک میں جب مبالغہ کرنے سے پانی حلق میں اتر سکتا ہے تو آنکھوں میں بعض دفعہ دوا ڈالنے سے اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو سکتا ہے. اور اسی طرح کان میں دوا ڈالنے سے بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے اگر زیادہ دوا ڈال دی جائے, لیکن اگر شدید ضرورت ہو دوا تھوڑی سی ڈال دی جائے, کثرت ہو, اس کی گنجائش نہیں ہوتی حلق تک پہنچنے کی. باقی روزے کی حالت میں جسم پر تیل لگانا, کوئی مرہم وغیرہ لگانا, زخم ہے تو اس میں کوئی پٹی کرنا, کوئی مرہم لگانا, اس میں کوئی مذائقہ اور حرج نہیں ہے. روزے کی حالت میں کچھ چیزوں سے روزہ باطل تو نہیں ہوتا لیکن اجر اور ثواب میں کمی آتی ہے. بسا اوقات اجر مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور بسا اوقات پورا ختم نہیں ہوتا لیکن اجر میں کمی ضرور آتی ہے. ان میں سے چیخنا چلانا بلا وجہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصوم جنہ, روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے. فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ, جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو فَلَا يَرْفُثْ, وہ کوئی فحش گوئی نہ کرے, وَلَا يَفْسُقْ, گناہ کا کوئی کام نہ کرے, وَلَا يَسْخَبْ, اور چیخنا چلانے سے باز رہے. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ, اگر اس کو کوئی گالی دے, او قاتلہ, یا اس سے کوئی لڑائی کرے, فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ, اس کو جواب میں یہ کہے کہ میں روزے سے ہوں. مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو جواب نہیں دے سکتا, میں روزے سے ہوں, میں آپ کو گالی نہیں دے سکتا, میں آپ سے لڑائی نہیں کرتا, میں روزے سے ہوں. اس حدیث میں ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. روزے کو بوجھ سمجھ کر یہ نہیں کہنا چاہیے میرا روزہ ہے, اس روزے کو آپ نے رکھا ہے تو اللہ کے لیے, اب لوگوں سے اس روزے کا بدلہ لے لینا. ہمارے ہاں روڈوں کے اوپر جو لڑائیاں ہوتی ہیں روزے کی حالت میں, خاص کر شام کے قریب, مغرب کے قریب, گالی گلوچ, ایک دوسرے کا گریبان پکڑ لیتے ہیں, ایک دوسرے کو خون آلود کر دیتے ہیں. کیا ہو گیا؟ میرا روزہ ہے. بھائی روزہ آپ کا ہے, یہ صبر سکھاتا ہے, یہ بے صبری کا مظاہرہ نہیں سکھاتا. آپ بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو روزے کی حالت میں چیخنا چلانا, فحش گوئی کرنا, گالی, بلکہ حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من لم يدع قول الزور والعمل به, جو ناجائز باتیں, قول الزور, زور کہا جاتا ہے کل ما عدا الحق فهو زور, جو حق کے علاوہ ہے وہ زور ہے.
جو ناجائز اور حرام باتیں نہ چھوڑے، جس میں غیبت بھی ہے، گالی بھی ہے، جھوٹ بھی ہے، چغلی بھی ہے، فحش گوئی بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں، اس طرح کی باتیں جو نہ چھوڑیں، والعمل به، اور ناجائز عمل، اس میں اپنے ہاتھ سے کسی کو اذیت دینا، چوری کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، خیانت کرنا، کسی کو مارنا بلا وجہ، راستے میں کوئی اذیت والی چیز پھینکنا، ایسی جگہ پر کوئی اپنی گاڑی کھڑی کرنا جس سے لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، سارے ناجائز اعمال ہیں۔ جو اس طرح کے اعمال نہیں چھوڑتے، فرمایا اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں، کھانا پینا چھوڑنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے روزے سے ان کو صرف پیاس ملتی ہے، پیاس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں ملتا، پیاس کے علاوہ ان کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو روزہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان جیسے حلال مشروبات سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، حلال کھانے سے اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے، اپنی حلال بیوی سے دور رہتا ہے، اسی طرح ہر حرام چیز سے جو مستقل طور پر حرام ہے، یہ تو صرف صبح سے شام تک حرام ہے، اور وہ جو مستقل حرام چیزیں ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے بچنا ضروری ہے، اور روزے کی حالت میں انتہائی تاکید ہے ان سے بچنے کی۔ تو سب سے پہلا وہ عمل جس کی تاکید آئی ہے، جس کو فرض کیا گیا ہے، اسلام کا رکن قرار دے دیا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ رمضان کا روزہ۔ دوسرے نمبر پر اس رمضان سے جو ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے رات کا قیام، تراویح کی نماز۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے راتوں کو قیام کرے ایمان کی وجہ سے، اس کو اللہ پر ایمان ہے، اللہ سے ملنے کا، قیامت کے دن قائم ہونے کا، جنت جہنم ان تمام کے بارے میں اس کو عقیدہ اور ایمان ہے، اور اس بات پر ایمان ہے کہ یہ قیام اللہ کی عبادت ہے، اور ایمان کے حالت میں یہ قیام کر رہا ہے، مومن ہے۔ فرمایا واحتسابا، اجر کی امید سے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اجر کے لیے، اجر کی نیت سے۔ فرمایا اگر اس طرح کوئی قیام کرے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ کتنا بڑا چانس ہے اللہ کی طرف سے، پورے سال کیے ہوئے گناہ رات کی تراویح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن تراویح کا مقصد کیا ہو؟ ہمارے ہاں بڑا عجیب رسم چل پڑا ہے، اشتہارات لگے ہوتے ہیں 7 دن نماز تراویح، 10 دن نماز تراویح، 6 دن، 5 دن، یعنی چند دن تراویح کی نماز ادا کر کے جان چھڑا لیتے ہیں، اور اس کے بعد پورے مہینے میں بازاروں میں گھومتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، فضول ٹائم ضائع کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ ایک تو کم دنوں میں قرآن ختم کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے، اس میں کیا قرآن پڑھا جائے گا؟ وہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، سننے والے کو کیا سمجھ آئے گا؟ ہماری باتیں، ہم اگر کسی معزز شخص کے سامنے کھڑے ہوں، اس سے ہمیں کوئی کام اور کوئی ضرورت ہو، اور اس کے سامنے ہم کھڑے ہو کر ایک برس چلا دیں اپنے باتوں میں کہ مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں، اس کو کیا خیر سمجھ آئے گی کہ اس کو کیا ضرورت ہے، وہ ہمیں کیا دے گا؟ اور رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کر ہم قرآن اس انداز سے پڑھیں، رب کا کلام بگاڑ کر ہم اس کے سامنے پیش کریں، وہ ہمیں اجر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، ٹہر ٹہر کے، رک رک کے قرآن پڑھو۔ قرآن پڑھنے کا ایک ادب ہوتا ہے، احترام ہے، یہ رب کا کلام ہے، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور پھر اس میں رکوع سجدہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جو بوڑھے بیچارے وہ ایک سجدے سے اٹھا نہیں ہوتے، امام صاحب دوسرے سجدے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ یہ تراویح اللہ رب العالمین کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک تابعی آیا
اس نے سوال کیا کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، اماں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی راتوں میں نماز کیسے ہوتی تھی؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے آخری راتوں میں مسجد میں ایک حجرہ بنایا اعتکاف کے لیے، وہاں پر نماز پڑھنے لگے تو لوگ آ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے نماز پڑھائی، لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ دن کو لوگوں نے ایک دوسرے کو بتایا کہ رات ہم مسجد میں تھے، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، ہم نے بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اچھا۔ اب لوگ اگلے رات اور لوگ آ گئے، بہت بڑی تعداد میں لوگ آ گئے۔ نبی علیہ السلام نے پھر نماز تراویح پڑھائی، دوسری رات جب پڑھائی، دن کو لوگوں نے پھر بتا دیا، یہ بات پھیلتی گئی۔ اگلی رات، تیسری رات مسجد میں گنجائش نہیں تھی، اتنے لوگ آ گئے مسجد تنگ پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، لوگ کوئی کھانس رہا ہے، کوئی کنکر پھینک رہا ہے اس حجرے کے پردے کے اوپر، تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے آنے کے بارے میں پتہ چل جائے۔ ان کا تو عقیدہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام غیب نہیں جانتے، ان کا ایمان یہ تھا نا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی موجودگی کا یقین دلا رہے تھے کہ ہم یہاں ہیں، اس طرح کر رہے ہیں، کھانس رہے ہیں، تاکہ نبی علیہ السلام کو پتہ چل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نکلے۔ فجر پڑھانے کے لیے جب آپ نکلے، آپ نے فرمایا رات آپ کا اس مسجد میں جمع ہونا اور مسجد میں آپ کا ہونا میرے اوپر مخفی نہیں تھا، مجھے پتہ چل گیا تھا، لیکن میں اس لیے نہیں نکلا کہ کہیں اللہ رب العالمین تمہارے اس شوق کو دیکھ کر تم پر یہ قیام اللیل فرض نہ کر دے اور پھر تم اس کی طاقت نہیں رکھو گے۔ لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھو، کیونکہ آدمی کی بہترین نماز وہ ہے جو وہ گھر میں پڑھتا ہے سوائے فرض نماز کے۔ اب اس حدیث سے صحابہ کرام سمجھ گئے، پھر وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایسا ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے، لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے تھے، وہ حاکم تھے مسلمانوں کے۔ مسجد نبی پہنچے، دیکھا کوئی قاری وہاں کھڑا ہے، اس کے پیچھے کچھ لوگ کھڑے ہیں، 4-5 لوگ، 8-10 لوگ، دوسرے کونے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں امام کے پیچھے، تیسرے کونے میں مختلف جگہ ٹولیوں میں لوگ اپنی اپنی تراویح پڑھ رہے ہیں، کوئی اکیلا پڑھ رہا ہے، کوئی 1-2 بندوں کو پڑھا رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ایک کام کرتے ہیں، ان سب کو جمع کیا اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم کے بہترین حافظ تھے، ان کو اور دوسرے صحابی تمیم الداری رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی ذمہ داری لگائی کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ یہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔ اب کتنی نماز پڑھاتے تھے؟ موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ ما كنا نفرغ الا عند طلوع الفجر، ہم فجر یعنی صبح صادق طلوع ہونے کے قریب نماز سے فارغ ہو جاتے تھے۔ عشاء کے بعد سے تراویح شروع ہوتی اور سحری کے قریب، بلکہ تراویح کہتے ہیں، صحابی کہتے ہیں کہ ہم اپنے سحری کے بارے میں ڈرتے تھے، کہتے ہیں ہماری سحری رہ نہ جائے۔ کتنا لمبا قیام! تو قیام لمبا کرنا، رکوع سجدہ سکون سے کرنا، یہ اصل مطلوب چیز ہے۔ ہم تو تعداد پوری کرنے کے لیے جو جس فقہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کوئی 40 رکعت، کوئی 36 رکعت، کوئی 20 رکعت، کوئی 8 رکعت پوری کرنا اصل مقصد نہیں ہے۔ اصل مقصد یہ ہے دل سے ادب اور احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے رب العالمین کے قرآن کریم کے ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے رکوع سجدہ اطمینان کے ساتھ کرنا، قیام اطمینان کے ساتھ کرنا، اور جو آپ کے دل میں ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا۔ اگر آپ 2 رکعت بھی پڑھیں گے، وہ 2 رکعت آپ کے لیے 40 رکعت پڑھنے سے بہتر ہے اگر سکون سے پڑھیں گے، اور آپ 40 رکعت بھی پڑھ لیں، وہ اگر ایسے انداز سے ہو کہ آپ رکوع سجدے میں صرف ڈونگے مارتے ہیں، ایسی نماز آدمی کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اس لیے ایک نفلی عبادت ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ تراویح نہ پڑھی تو روزہ نہیں ہوگا، یہ بھی غلط بات ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں آپ کی چستی، آپ کا شوق، آپ کا ذوق جو ہے یہ مطلوب ہے، اس پر اجر ملتا ہے، بہت بڑا اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے، پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال ہوا کہ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں، کتنی پڑھتے ہیں؟ کیف کانت، کیفیت کے بارے میں سوال ہوا
تو اماں عائشہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت یہ ہے، آپ پہلے 4 رکعت پڑھتے ہیں، 4 رکعت ایک ساتھ نہیں، رات کی نماز ہو یا دن کی نفل نماز 2 رکعت ہے، لیکن یہاں صرف وضاحت کرنے کے لیے فرما رہی ہیں کہ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ان 4 رکعتوں کی خوبصورتی کے بارے میں، ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھنا کہ کتنی لمبی پڑھتے ہیں، کتنی خوبصورت پڑھتے ہیں۔ ثم يصلي 4، پھر اس کے بعد اور جو 4 پڑھتے ہیں فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ان کی خوبصورتی اور ان کی لمبائی کے بارے میں مت پوچھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث میں 11 رکعت پڑھنے کا ثبوت ہے، اور اس پر تقریباً تمام فقہاء متفق ہیں۔ بعد میں کچھ علماء نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رکعتوں کی جتنی رکھتے ہم لمبی نہیں پڑھ سکتے، آپ کے قیام کی طرف قیام ہم لمبا نہیں کر سکتے، تو ہم رکعتیں بڑھا دیں اور قیام اور قرات اس میں کم کر دیں۔ اور اس روایت کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، موطا امام مالک کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کو روایت کرنے والے یزید بن رومان جو اس حدیث کے راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کان الناس یقومون فی عہد عمر ب23 رکعہ، کہ عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ یزید بن رومان جو ہے یہ ثقہ راوی ہے، تابعی ہے، لیکن اس نے بلکہ یہ تابعی ہے صحابہ کرام میں سے، اس نے کچھ صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت کو انہوں نے نہیں دیکھا۔ تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس نے عمر کا زمانہ نہیں دیکھا، لہذا وہ زمانہ جب دیکھا نہیں اس کے بارے میں اگر یہ بیان کرتے ہیں تو ظاہر بات ہے یہ بات انہوں نے کسی سے سنی ہوگی۔ اب جس سے سنی ہے اس کے بارے میں جب تک یقینی رپورٹ نہ ہو کہ وہ ثقہ راوی ہے، معتمد راوی ہے، تو اس حدیث کو محدثین ضعیف کہتے ہیں۔ اور دوسری طرف حدیث موطا امام مالک میں ہی موجود ہے، صاحب ابن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، صحابی ہے، یہ کہتے ہیں کہ عمر نے ابی بن کعب کو اور تمیم الداری کو 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا تھا، اور وہ 11 رکعت کیسے پڑھاتے تھے کہ حتی نعتمد علی العصی، ہم تک جاتے ہم لاٹھیاں لے کے اس کے اوپر ٹیک لگاتے تھے، اتنی زیادہ ہمیں تھکاوٹ ہوتی تھی، امام اتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ بہرحال مقصود یہاں پر یہ نفل نماز ہے، آپ 20 پڑھنا چاہے، جیسے مالکیوں کے نزدیک 36 رکعت ہے، آپ 36 پڑھنا چاہیں، اس پہ پابندی نہیں لگائی جا سکتی، رات کی نماز ہے، لیکن جو سنت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ 11 رکعت ہے۔ اور اگر آپ سنت کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کے لیے 2 رکعت بھی کافی ہے۔ تعداد بڑھانا اور طریقہ بگاڑنا، قرات بگاڑنا، قرآن کو بگاڑ کے پڑھنا، رکوع سجدے میں ڈونگے مارنا، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ سنت کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نماز جو ہے جتنی رکعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اتنی ہی پڑھ لے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ دوسرا یہاں پر ایک مسئلہ وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ امام کے ساتھ نماز تراویح پڑھ کے جو کچھ رکعت پڑھ کے چلے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے سنن ابی داؤد وغیرہ میں کہ جو امام کے ساتھ قیام رمضان کر لے، رمضان کی راتوں میں قیام کر لے، من قام مع الامام حتى ينصرف، امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ نماز پڑھتا رہے، اس کو پورے رات کے قیام کا اجر ملتا ہے، پوری رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ اور رات کو یہ سمجھنے کہ میں اٹھ کے اپنی نماز پڑھ لوں گا، اس کا اجر تو یقیناً ہے، لیکن امام کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو پورے رات کے قیام کا آپ کو اجر ملے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ جس کو قرآن زیادہ پڑھنا نہیں آتا، وہ زبانی نہیں پڑھ سکتے، وہ امام کے پیچھے پڑھ لیں، ان کو قرآن زیادہ سننے کا موقع ملے گا، اجر امام کو جتنا ملتا ہے آپ کو بھی اتنا ہی ملے گا، ان کو پڑھنے کا اور آپ کو سننے کا ملے گا۔ اور دوسری اس بشارت میں آپ آئیں گے کہ پورے رات کے قیام کا اجر آپ کو نصیب ہوگا۔ تو امام کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنی چاہیے، صرف رمضان کے شروع کے راتوں میں نہیں، پورے رمضان میں، خاص کر آخری عشرے میں پوری رات اگر ہو سکے تو قیام میں گزارنی چاہیے، دعاؤں میں گزارنی چاہیے، لیکن صرف شروع میں قیام اللیل کر کے بعد میں چھوڑ دینا یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ تیسرا عمل جو رمضان میں ہمیں کرنا چاہیے وہ قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت ہے، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل امین، اور تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جب اس رمضان کے راتوں میں قرآن کا دور کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، جبریل آ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کریم کا دور کرتے تھے، تو ہمیں بھی قرآن کریم کم سے کم رمضان میں 1 مرتبہ تو مکمل پڑھنا چاہیے نا۔ اگر خود نہیں پڑھ سکتے کسی سے سننے کے لیے ہم بیٹھ جائیں
بعض لوگ ایک بدعت کرتے ہیں، قرآن کے الفاظ کے اوپر انگلیاں پھیرتے ہیں کہ ہم نے ختم کر لیا. یہ ختم نہیں ہے، یہ ختم کے ساتھ ایک مذاق ہے. آپ کو جتنا پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی ہے آپ پڑھیں، صرف انگلیاں پھیرنا اور اس طریقے سے ختم کرنا یہ طریقہ درست نہیں ہے. اسی طرح رمضان کے مہینے میں جو اہم ترین عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دلائی ہے، وہ ہے اس مہینے میں صدقہ کرنا. صدقہ تو عام حالت میں مسلمان کو کرنا چاہیے، اس مہینے میں خصوصی طور پر صدقے پر توجہ دینی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا، عام حالت میں بھی آپ سخاوت کرنے والے تھے، لیکن جیسے رمضان کا مہینہ شروع ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی حالت یہ ہوتی کہ آپ تیز چلنے والی آندھی سے زیادہ سخاوت کرتے. تیز آندھی سب کو پہنچتی ہے، تیز چلنے والی آندھی سب کو پہنچتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے سخاوت کرتے. خاص کر لوگوں کو افطار کروانا، لوگوں کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا. ہمارے ہاں تو یہ مصیبت سمجھتے ہیں کہ جی فطرہ بھی دینا ہوگا، اچھا روزہ گھر میں کوئی بوڑھا باپ ہے، بوڑھی اماں ہے، کوئی کمزور ہے، بیمار ہے، اس کا فدیہ بھی دینا ہوگا، اور اس کے لیے پھر کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم کہاں پیسے رکھے گئے ہیں. تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. فدیہ جو ہے مسکین کو کھانا کھلانا ہے. کھانے کی آپ چیزیں لے کے دے دیں، ہم کہتے ہیں جی فلان جگہ پر مسجد میں، اسپتال میں، فلان میں ہم فدیہ لگا دیں. یہ فدیہ نہیں لگے گا. فدیہ مسکین کو خوراک فراہم کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی جو راتیں ہیں، دن ہیں، یہ دعاؤں کے لیے بہترین گھڑیاں ہیں. قرآن کریم میں جہاں اللہ تعالیٰ نے روزوں کے احکام بیان کیے ہیں، اس کے ساتھ ہی دعاؤں کا خاص تذکرہ فرمایا ہے. تو یہ دعاؤں کا خاص سیزن ہے. خاص طور پر افطاری کے وقت، سحری کے وقت دعائیں کرنی چاہیے. افطاری کے وقت نبی علیہ السلام فرماتے دعا رد نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ رمضان کے راتوں میں یا رمضان کا دن جو ہمارے ہاں عام طور پر معمول ہے کہ لوگ بازاروں میں ٹائم ضائع کرتے ہیں، لوگ موبائل کے اوپر ٹائم ضائع کرتے ہیں. خاص کر جوانوں میں ایک بہت بڑی بیماری آ گئی ہے کہ کرکٹ کھیلتے کھیلتے یا فٹ بال کھیلتے کھیلتے ان کی راتیں گزر جاتی ہے. یہ بڑی قیمتی راتیں ہیں، ان کو فضول کاموں میں گزارنے کے بجائے ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کر دیا ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. رمضان کا مہینہ اگر کسی کو نصیب ہوا یہ اس پر اللہ کی مہربانی ہے، پتہ نہیں دوبارہ نصیب ہوگا بھی یا نہیں. اس لیے بھرپور طریقے سے کوشش کرنی چاہیے. اور میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں کہ رمضان قیامت قائم ہونے تک یہ مہینہ آئے گا. قیامت قائم ہونے تک رمضان کا مہینہ آئے گا. اور اگر مسلمان باقی ہوں گے تو روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن بدقسمتی ہماری ہوگی اگر رمضان آئے اور ہم نہ ہوں. رمضان آئے اور ہم اس میں نہ ہوں. تو اس لیے اس دن سے پہلے کہ ہمیں پچھتانا پڑے، پہلے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اس رمضان کے بابرکت مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بابرکت مہینے سے مکمل فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. کوتاہیوں سے اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی کوتاہیوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. یہ ہمارے مسجد والوں کی طرف سے ایک اعلان کیا جا رہا ہے. مسجد کے اندر آپ جانتے ہیں کبھی بھی میں نے مسجد کے فنڈ کے حوالے سے کبھی درخواست نہیں کی، اعلان نہیں کیا، لیکن آج ہمارے محترم حاجی صاحب نے مسجد کی بیٹریوں کے حوالے سے بتایا. بیٹریاں بالکل جو تھی وہ خراب ہو گئی ہیں، نئی بیٹریاں لینی ہے. 5 لاکھ خرچہ ہے ان بیٹریوں کے اوپر. تو تمام بھائیوں سے بھرپور گزارش ہے کہ اس معاملے میں اپنا تعاون شامل کریں. اس مسجد کو آباد رکھنا، مساجد کے ساتھ تعاون کرنا، مساجد کے معاملات کو دیکھنا، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے اور یہ اپنے فائدے کے لیے ہوتا ہے. یہاں اگر پنکھا چل رہا ہے اور کوئی نمازی سکون سے نماز پڑھ لے تو یقیناً آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ سکون عطا فرمائے گا. تو یہ اپنے اجر بڑھانے کے لیے ہے. تمام بھائیوں نے بھرپور اس میں اپنا حصہ ملانا ہے. ہمارے مسجد کے امام صاحب پیچھے انشاءاللہ موجود ہوں گے، تو جاتے ہوئے ان کے ساتھ ضرور اس مد میں تعاون فرمائیں. اور بعد میں بھی جنہوں نے تعاون کرنا ہے وہ یہاں قاری صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں، حاجی خالد صاحب کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں. بھرپور طریقے سے تعاون فرمائیں. اللہ رب العالمین آپ کا دیا ہوا قبول فرمائے. ان مساجد کے ساتھ تعاون کرنا یہ ہر مسلمان کو اپنی ذمہ داری سمجھ لینی چاہیے. باقی رمضان کا مہینہ
جیسے جیسے آگے بڑھ رہا ہے ہماری سستی بھی جو ہے وہ مزید بڑھ رہی ہے۔ رمضان کے شروع میں مسجد کے اندر نمازوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، آہستہ آہستہ تراویح کی نماز میں، فرض نمازوں میں لوگوں کی وہ دلچسپی ختم ہوتی جاتی ہے۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ رمضان یہ ایک مہینہ ہے، اس مہینے میں جو عمل فرض ہے وہ صرف روزہ ہے، باقی اعمال میں کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو فرض نماز ہے وہ رمضان میں بھی فرض ہے، رمضان کے بعد بھی ہے، رمضان سے پہلے بھی ہے۔ تو ہمیں فرائض کو نہیں چھوڑنا چاہیے، بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق بحال کریں، اس سے معافی مانگ لیں اور اس سے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں۔ بدقسمت لوگ وہ ہیں، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جن پر پورا مہینہ گزر گیا وہ اپنے بخشش نہ کروا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بدقسمتوں میں شامل نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔